نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے فلسفہ معراج۔ معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شمار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصائص کبریٰ میں ہوتا ہے۔ معراج عروج سے مشتق اسم اعلیٰ ہے، اس کا معنی ہے زینہ یا سیڑھی۔ عرف عام میں معراج سے مراد ہے نبی آخر الزمان قبلہ گاہ قدسیہ باعث تخلیق کل جہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے آسمانوں تک اور وہاں سے عرش و کرسی تک تشریف لے جانا اور اپنے رب کے حسن ازل عرش و کرسی جنت دوزخ کا مشاہدہ کر کے اتنی سی دیر میں واپس آ جانا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ خصائص کبریٰ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد معراج جسمانی بحالت بیداری کے جس کا قرآن پاک میں یوں ذکر کیا گیا کہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب جہاں تک اس واقعے میں پوشیدہ اسرار و رموز اور حکمتوں کا تعلق ہے، ان کا کما حق ہو احاطہ کرنا تو عقل انسانی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال کے عین وسط میں رجب المرجب کی 27ویں شب کو روح پذیر ہوا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اس عداوت و عناد کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، جو اس دن بھڑکی تھی جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش مکہ کو جمع کیا اور فرمایا، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ یہ دعوت دینے کی دیر تھی کہ قریش مکہ کی طرف سے غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پھر کیا تھا، ہر آنے والی گھڑی میں اس کی شدت اور حدت بڑھتی ہی چلی گئی۔ ہر طرف سے مصائب و آلام کا سیلاب امڈ آیا، رنج و غم کا یہ طوفان دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا۔ ان حالات میں آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا وجود آپ کے لیے باعث طمانینت ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اس سیلاب بلاکیش کے سامنے ہمیشہ ایک فولادی قلعہ ثابت ہوتے تھے۔ لیکن بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی شفیق چچا نے وفات پائی۔ یہ صدمہ بھی مندمل نہ ہوا تھا کہ آپ کی مونس و غمخوار رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی داغ مفارقت دے گئی۔ کفار مکہ کو اب ان کی اذیت ناک کارروائیوں سے روکنے والا کوئی نہ تھا، اس لیے اب ان کی ایذا رسانیاں ناقابل برداشت حد تک تجاوز کر گئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے جو ظالمانہ برتاؤ کیا، اس نے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ ان حالات میں کہ جب کوئی ممدوح معاون نہ رہا، ظاہری اسباب سب ختم ہو چکے، تو رحمت الہی نے اپنی عظمت و کبریائی کی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو عالم بالا کی سیر کے لیے بلایا، تاکہ حضور کو اپنے رب کریم کی تائید و نصرت پر حق الیقین ہو جائے اور حالات کی ظاہری ناسازگاری آپ کو کسی طرح پریشان نہ کر سکے۔ اب غور فرمائیے کہ سفر اسراء کے لیے اس سے بڑھ کر موزوں ترین وقت اور کون سا ہو سکتا تھا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ المختصر واقعہ معراج میں ایک حکمت یہ بھی مضمر ہے کہ یہ واقعہ اولاد آدم کو تکمیل انسانیت اور معراج آدمیت کا درس بھی دیتا ہے کہ دیکھو وہ محبوب خدا کہ جس کا معجزہ تمہیں چاند تک پہنچنے کا گر سکھاتا ہے، اس کا اسوہ حسنہ تمہیں اس چاند کے مالک اور کائنات کے خالق تک پہنچانے کے لیے مینارہ نور ہے، اور اپنے مالک و خالق حقیقی کی معرفت ہی تکمیل انسانیت اور معراج آدمیت ہے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ والسلام۔